السلام علیکم۔ ناول نیلم کا مرکت پائدیبہ تبسم کی یہ 11ویں قسط ہے۔ رات ہونے کو آئی تھی۔ انس اور میجر آس دونوں ہی غائب تھے۔ میجر آس نے تو جلدی آنا تھا، مگر نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ یہاں آ کر سب سے زیادہ تو وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہی تھی۔ وہ پوچھتے کھانے کا تو کھا لیتی، نخرے کر کر کے نہیں تو رہنے دیتی۔ ابھی بھی صبح کا ناشتہ کیا تھا بس۔ پورا دن یوں ہی کمرے سے لاؤنج سے کمرے میں گزر جاتا۔ گھڑی کی سوئیاں اب رات کے 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ عشاء پڑ چکی تھی۔ بھوک پہلے بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، مگر اب ٹینشن کے مارے جیسے کوئی احساس ہی باقی نہ رہا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی، اب لاؤنج میں یہاں سے وہاں چکر لگاتی، بے چین سی تھی۔ جب دروازے پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا، وہ دروازے کے تھوڑا قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور ٹائیگر، اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد میجر آس اور انس نے اسے زمین بوس ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے سر پہ بینڈیج لگی ہوئی تھی اور گردن پہ بہت سی خراشیاں آئی تھیں جن سے خون کے قطرے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ کندھے پر پہلے ہی گولی کا زخم تازہ تھا، وہاں بھی اب بینڈیج کی ہوئی تھی۔ اس کے نچلے ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹا ہوا تھا۔ میجر آس نے انس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے دروازہ بند کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، جس سے چند چھینٹے اس نے نیلم کے چہرے پر مارے تو وہ کچھ ہوش میں لوٹی۔ اس نے پہلے تو ناسمجھی سے انس کو دیکھا، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ میجر آس ریک میں شوز رکھ رہا تھا۔ اتنی تکلیف میں بھی گویا اسے بے ترتیبی کا خوف تھا۔ ٹائیگر تم روم میں جاؤ، میں دودھ لاتا ہوں، پین کلر لے کر ریسٹ کرو۔ انس وہیں سے واپس کچن میں جاتے بولا۔ اس کی آواز میں ہی اپنی سینئر دوست کے لیے کافی پریشانی اور فکر مندی جھلک رہی تھی۔ میجر آس اب کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نیلم کپڑے جھاڑتی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ انس کے پاس کچن میں چلی گئی۔ اس کا نازک دل میجر آس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹائیگر کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کچن کی دہلیز پر کھڑے اس نے پوچھا تھا۔ چولہے پر پین رکھتے انس نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ اس کی سرد نظروں سے نیلم کو عجیب سی کاٹ محسوس ہوئی۔ انس آپ، مصلحتاً آگے بڑھی۔ پلیز بخش دیں آپ، میجر آس کی زندگی میں پہلے ہی کم مصیبتیں نہیں ہیں، میری دوست کی زندگی میں جو آپ ہی چلی آئی ہیں۔ پہلی بار انس کا لہجہ کڑواہٹ سے پر تھا۔ نیلم کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ وہ میجر آس کی اس حالت کا ذمہ دار اسے ٹھہرا رہا تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تیار بیٹھے آنسو موقع پاتے ہی بہنے لگے۔ کیبنٹ سے کپ نکالتے انس نے اسے کاٹ تار نظروں سے دیکھا۔ برا مت مانیے گا، مگر آپ کا سب سے بڑا قصور آپ کا خوبصورت، حسین ہونا ہے، پھر حد سے زیادہ بے وقوف ہونا۔ نہ عید کے دن آپ بند سنور کر دھڑلے سے اکیلے مرد کو دے کر گھر میں داخل ہوتی، نہ آپ اس مصیبت میں پھنستی۔ پھر دوسری بے وقوفی آپ نے زمرد کے پتھروں کی چاہ میں کی اور منہاج کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اب آپ میجر آس کے سامنے پل پل اپنی محبت کا اظہار کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ جن دو مردوں کے درمیان پہلے ہی دشمنی کی آگ لگی ہوئی ہے، ان کے بیچ اپنے وجود کو لا کھڑا کیا ہے آپ نے۔ جل جل کر راکھ ہو جائیں گی، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، صرف اذیت ملے گی دونوں جانب سے۔ بولتے بولتے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً کہہ رہا تھا۔ آپ ہر چیز کا الزام ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ آنسو پہنچتے بولی۔ تو کس کو دوں الزام؟ انس نے مگ کاؤنٹر پر مارا۔ آج میجر آس نے اس کمینے سے صرف آپ کے لیے مار کھائی ہے۔ نہ نکالتے آپ کو اس درندے کے چنگل سے، تب پتہ چلتا آپ نے وہ ہار اٹھا کر کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ کسی کی چیز پسند آئی تو اپنی سمجھ کر رکھ لی۔ اس کی بات پر نیلم کی گردن جھک گئی تھی۔ وہ اور سوں سوں کرتی رونے لگی۔ پتہ نہیں وہ اتنی معصوم بنتی تھی یا حقیقتاً تھی، انس اندازہ نہ کر سکا۔ آئی ایم سوری، وہ روتے ہوئے بولی۔ انس اسے اب ہچکیوں سے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس اٹھایا اور اس میں پانی ڈالتے اس کی جانب بڑھایا۔ اب آپ روئیں تو نہیں، اس نے گلاس تھماتے کہا۔ نیلم نے گلاس تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ انس دودھ مگ میں ڈال کر اب ایک ٹرے میں گلاس رکھنے لگا۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ بے چین رہا تھا۔ ایگل کو اس نے صرف اس شرط پر چھوڑا تھا کہ وہ اس لڑکی کا پتہ جلد بتا دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو جان سے جائے گا۔ اس نے ایگل کو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ اس لڑکی کا پتہ صرف اس کو پتہ تھا۔ اگر وہ جذبات میں آ کر اسے مار دیتا تو وہ کبھی بھی اس لڑکی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب ایس پی بلال کی کال آئی۔ منہاج نے تیزی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ وہ اپنے روم میں کھڑکیوں کے پردے برابر کیے نیچے لان کے نظارے کر رہا تھا۔ شب خوابی کا لباس ابھی تک اس کے بدن کی زینت بنا ہوا تھا۔ ہاں بولو ایس پی، کیا خبر ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ سر وہ
ایس پی بلال کی گھبرائی آواز کسی اچھی خبر کی پیش گوئی نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا ایس پی؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ وہ دانت پیس کر غصہ دبانے کی ناکام کوشش کرتا ہوا بولا۔ سر پلیز میری بات تحمل سے سنیے گا۔ ایس پی بلال نے تمہید باندھنی شروع کی۔ تم بکواس کرو، کیا ہوئے؟ وہ نہایت بدتمیزی سے مخاطب تھا۔ سر وہ ایک ہسپتال سے معلومات ملی ہیں، جیسی تصویر آپ نے دی تھی ایسی لڑکی 3 دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ کے کیس میں ان کے پاس آئی تھی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر منہاج کی بے قراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی اب… کوئی غلط بکواس مت کرنا ایس پی، آز دھاڑا۔ سر وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایس پی بلال آرام آرام سے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا اور دوسری جانب منہاج کے دل پر گویا آریاں چل پڑی تھیں۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، پھر سے جینے کا احساس ایک دم مردہ ہو گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا، اس کی پتھرائی آنکھیں نیچے خالی لان پر جمی تھیں، جس کی ہری بھری گھاس اب اسے لال اناری دکھ رہی تھی۔ وہی ہے میجر آز کی اس تکلیف کی ذمہ دار۔ وہ آج جس بھی پریشانی میں ہے وہ سب اس کی مرہون منت ہے۔ یہ الفاظ بار بار اس کے دماغ کے دروازے پر دستک دینے چلے آتے۔ وہ پوری رات انس کی باتوں کے زیر اثر جاگتی رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میجر آز سے اس کی طبیعت معلوم کر لیتی۔ ابھی وہ سو کر، بلکہ وہ سوئی تو تھی ہی نہیں، اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لان کے صوفے پر دراز تھی، جبکہ ٹائیگر اور انس روم میں سوئے تھے۔ میجر آز روم سے باہر آیا، اسے تو گویا زخموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہا کر نکلا تھا وہ، اس کی گیلے بال پیشانی پر پڑے تھے اور بینڈیج اب غائب تھی۔ اس کے ماتھے پر بڑی ضربیں آئی تھیں، لمبا چوڑا ورزشی جسم، وہ ان زخموں سے بھی جیسے بے نیاز گھوم رہا تھا۔ شرٹ کے اوپر کے چند بٹن کھلے تھے، گردن پر پڑی خراشیں صاف واضح تھیں، ہونٹ کا کنارہ اب قدرے بہتر تھا، چہرے پر پانی کے قطرے اب بھی چمک رہے تھے۔ وہ نیلم کو ایک نظر دیکھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا، نیلم بھی اس کے پیچھے چلی آئی، ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میجر آز نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور چپ چاپ لاؤنج میں اسی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا جس پر سے وہ اٹھ کر آئی تھی۔ میجر آز، آپ کو ہمیں وہاں سے لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ جو گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا تھا، اس کی سنجیدہ آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی بول رہی تھی۔ اسی وقت انس بھی آ گیا اور پہلی بار ان دونوں کی گفتگو سننے کے لیے وہی لاؤنج میں موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اس بات کا مطلب؟ وہ اطمینان سے پوچھنے لگا، گلاس کو پھر لبوں سے لگا لیا۔ آپ ہمیں وہاں اس کے پاس چھوڑ آئیں، ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ باندھے، منہ موڑے اکڑ سے بولی۔ آپ اپنے چھوٹے سے دماغ کا استعمال کم از کم اتنے نازک موقع پر نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وہ پانی ختم کر چکا تھا، نیلم کے آنسو پھر تیار ہونے لگے۔ وہ اسے اتنا کم عقل کیوں سمجھتا تھا؟ ہم نے سوچ لیا، ہم چلے جائیں گے اس کے پاس۔ وہ آنسو صاف کرتے مستحکم لہجے میں بولی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا، ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے۔ ٹائیگر نے شیشے کا گلاس پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ اس کی آواز نے گویا ہال کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ ہاں ہو گیا ہمارا دماغ خراب، نہیں دیکھ سکتے ہم آپ کو اتنی تکلیف میں؟ وہ بھی جواباً چلائی۔ تو کون کہہ رہے دیکھو؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ مجبور ہیں ہم۔ وہ پھر رو دی۔ لیکن میجر آس مجبور نہیں ہے، نہ ہی اتنی سی تکلیف سے میجر آس مر جائے گا، تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ وہ اس کے آنسوؤں سے ذرا متاثر نہ ہوا۔ آپ ہماری فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے جینے مرنے سے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو جانے دیں ہمیں۔ ایسے ہی جانے دوں؟ منہاج گولیاں بھی چلا دے تو بھی میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ دھاڑا۔ آپ کو ہمارے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زہر خندی سے بولی۔ مر جاؤں گا تمہارے لیے، کیا کر لوگی بولو؟ انس سر پکڑے بیٹھا دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لڑتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی جو محبت میں بھی لڑتی تھی اور ایک لڑکا تھا جو نفرت میں بھی مرتا تھا۔ ہمارے لیے مریں گے؟ نیلم نے اپنی جانب شہادت کی انگلی کرتے بے یقینی سے پوچھا۔ میجر آس نے انس کو دیکھا جو سر تھامے بیٹھا تھا اور عاجزی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر نیلم کو۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے سر جھٹکا، دھیمی آواز تھی اس کی۔ پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر پوچھنے لگی۔ دماغ خراب مت کرو میرا۔ اچانک وہ زور سے دھاڑتے بلا وجہ غصہ ہونے لگا، پھر ٹھک کی آواز سے دروازہ بند کرتے کمرہ نشین ہو گیا۔ انس نے نیلم کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہی۔ وہ دبے دبے لہجے میں جانے اسے کیا کہنا چاہتا تھا۔ نیلم نے اس کی بات پر کان دھرنا ضروری نہیں سمجھا، وہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ صبح سے بغیر ناشتے کے تقریباً پچھلے 4 گھنٹوں سے پنچنگ بیگ پر اپنے اندر کی بھڑاس اور آگ نکالتا پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے،
اس کے کان میں سور پھونکا گیا تھا۔ وہ چلانے لگا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے چلایا کہ شاید یہ آواز دب جائے، شاید یہ جملہ پھر اس کے کان میں نہ گونجے۔ جب اس نے نیلم کو دیکھا تھا تو وہ بہت حسین دکھی تھی، مگر وہ اس کے حسن پر فدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بہت حسین چہرے دیکھے تھے۔ مخالف پارٹی کے لوگ عورتوں کو استعمال کرتے رہتے تھے۔ جب جشن ہوتا، رقص و مہکشی کی محفلیں سجتیں، تب بھی وہ دامن بچائے رکھتا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی آئی تھی جس نے اس کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے نہ کوئی چاہ رہی تھی، نہ کسی نے چاہا تھا۔ زندگی تو تب ہی ختم ہو گئی تھی جب اس نے اپنی اصلیت دکھائی تھی۔ ابھی تو وہ جینے کا سوچ رہا تھا، ابھی تو اس کے دل نے دھڑکنا شروع کیا تھا، ابھی تو اس کی سانسیں لوٹنے لگی تھیں، ابھی تو شہزادی نے اس برف کے مجسمے کو آنچ پر رکھنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس مجسمے کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ کوئی تو اسے جذبوں کی آنچ پر پگھلاتا، کوئی تو اس کی روح میں چبھی سوئیاں نکالتا۔ کیا کوئی اس کے لیے نہیں؟ کیوں نہیں؟ جب وہ یہ سوال کرتا تو مردہ ضمیر سے کوئی آواز نہ آتی۔ اگر آواز آ جاتی تو شاید اسے اپنا ہیبت ناک اور بدصورت چہرہ نظر آنے لگتا، شاید وہ اگلی سانس نہ لے پاتا، پھر وہ برف کا مجسمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ مگر ساری بات تو ضمیر کی تھی جو برسوں سے مردہ پڑا تھا۔ احمد شاکر آیا، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ جو دونوں ہاتھوں میں اپنے براؤن بال بھینچے بیٹھا تھا، اس آواز پر شاید حال میں لوٹ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کا چہرہ تر تھا۔ وہ کب رویا اسے معلوم نہ ہو سکا۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ وہ اسے تلاش کر لے گا، ڈھونڈ نکالے گا، زمین آسمان ایک کر دے گا، بھلا کوئی کام ہے جو منہاج نہ کر سکے۔ مگر اب بے بسی ہی بے بسی تھی۔ کتنا پاگل تھا وہ! جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آتا ہوں۔ کتنی دیر بعد اس کی مری مری آواز آئی تھی۔ شیشے کی سلائڈنگ ڈور کے پار کھڑا میور کندھے اچکاتا مڑ گیا۔ وہ 15 منٹ بعد فریش ہو کر اپنے مخصوص صاف ستھرے حلیے میں نیچے آیا تھا۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو احمد پلازا کے ہر اس گوشے میں محفوظ ہو جاتی تھی جہاں سے اس کا گزر ہوتا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے احمد پلازا گونجتا تھا۔ اس کی آواز اس پلازا کے در و دیوار میں سمائی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے وہ وہی منہاج الزحاق تھا جس کے سینے میں دل نہیں تھا، جس سے رحم کی توقع کرنا نہایت حماقت تھی، جس کی دہشت سے اس کے ساتھی بھی کپ کپاتے تھے، کانپتے تھے۔ شاکر مکمل اعتماد کے ساتھ صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے میز پر ایک بیگ رکھا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں طرف 2 گارڈز تھے، ہاتھوں میں بندوقیں تھامے الرٹ کھڑے تھے۔ منہاج اپنے مخصوص مغرور چال چلتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ ہر کام کی شروعات تحمل سے کرتا تھا، پہلے مقابل کو سن کرتا، پھر وار کرتا۔ احمد نے آتے ساتھ اپنی نشست سنبھال لی، چوڑے ہو کر بیٹھا۔ یہ شخص اندر سے کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، کوئی نفس نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنا اندر مخفی رکھے ہوئے تھا۔ ونڈر ورلڈ کی دنیا میں وہی تھا جو نظر آتا تھا۔ یہ کھیل عجب تھے، ہر کوئی اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگائے گھوم رہا تھا۔ انڈر ورلڈ کے لوگوں میں جانے کتنے سیاستدان شامل تھے تو کتنے دہشت گرد، اسمگلر، اور پھر ان سیاستدانوں کی جاسوسیاں کرتے انہی ملکوں کے خفیہ اداروں کے کارکن بھی اس دلدل میں کود جاتے۔ پھر راستہ مزید آگے جاتا اور اس طرح ملک در ملک، وطن در وطن، سڑک در سڑک یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مقابل کون ہے، دوست یا دشمن۔ ہر کسی کو بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ شاکر نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے احمد کو دیکھا اور ایک ٹانگ نیچے اتارتے، دونوں کوہنیاں گھٹنوں سے اوپر ٹکاتے آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ حبیب کہاں ہے؟ حرب کون تھا؟ اور میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ یہ سارے سوال تمہارے دماغ میں گردش کر رہے ہوں گے، بس انہی کو حل کرنے آج یہ ناچیز حاضر ہوا ہے۔ وہ بلا کے اعتماد سے اس کی طرف دیکھتے بولا۔ احمد کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی شاکر سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہو۔ تم تینوں ایک ہی ہو، اب یہ بتاؤ کہ ہو کون؟ احمد نے بھی بغیر گھمائے پھرائے پتے کی بات کی۔ میں، حرب اور حبیب تینوں سعودیہ میں اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں اور امن پسند تنظیموں کے کارکن ہیں، اس نے اطمینان سے کہتے پشت صوفے سے ٹکا دی۔ کس قسم کی اسمگلنگ؟ احمد نے غلافی آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ بیٹھا اب بھی وہ ایسے تھا جیسے سامنے موجود شخص سے اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ سونے کی، ڈرگز اور گرلز کی اسمگلنگ۔ حبیب اور حرب کہاں ہیں؟ احمد اصل مدعے کی جانب آیا۔ زیر زمین دفن ہے، شاکر نے اس کی توقع کے برخلاف جواب دیا تھا۔ واٹ؟ احمد نے بے یقینی کا اظہار کیا۔ یس، حرب اور حبیب کو ISI نے مارا ہے اور اس کا گھیرا اب تمہاری طرف آ چکا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دن بدن تمہارے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں پختگی تھی۔ اچھی تقریر کرتے ہو، مگر میں ذرا خوف زدہ نہیں ہوا۔ احمد کے انابی ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہیں خوف زدہ کرنا بھی نہیں چاہتا، صرف الرٹ کر رہا ہوں، اس نے اپنے لہجے پر قابو پاتے کہا۔
حبیب، حرب اور شاکر تینوں میرے ہی گینگ کا حصہ بن کر مجھے ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ بات ختم کرتی اس نے شاکر کی دائیں جانب بالکل 1 انچ کے فاصلے پر فائر کیا۔ منہاج نے کب پسٹل نکالی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا، اس کے اس طرح دبکنے پر احماس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ڈر گئے؟ حالانکہ حساس ادارے کے کارکن ہو، اتنی بزدلی؟ اس نے مذاق اڑایا۔ منہاج کے فائر کرنے پر اس کے گارڈز بھی آگے آ گئے اور ان کے آتے ہی باہر دروازے پر موجود احماس کے گارڈز بھی اندر آ گئے۔ دونوں طرف سے رائفلز تان لی گئیں، مگر احماس کے اشارے پر اس کے گارڈ پیچھے ہو گئے۔ یہ دیکھو، حقیقت تمہیں خود معلوم ہو جائے گی۔ شاکر نے جلدی سے بیگ کھول کر اس میں سے ایک فائل برآمد کرتے کہا۔ منہاج اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، عادتاً کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا اور اس کے ہاتھ سے فائلز تھام لیں۔ یہ حبیب کے فنگر پرنٹس ہیں جو ان فائل سے بالکل میچ نہیں کرتے جو تمہیں اس کی دراز سے ملیں۔ اس پر موجود فنگر پرنٹس مختلف ہیں، جن فائلز کو حبیب نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ فائلز اس سے تعلق نہیں رکھتی ہیں؟ اس نے غور سے دونوں فائلز کو دیکھتے ہوئے احماس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھتے کہا۔ تمہیں ان فائلز کا کیسے پتہ چلا؟ منہاج نے شدید غصے کے زیر اثر فائل اس کے منہ پر دے ماری۔ ایگل کے پیچھے لگائے مخبروں کی مدد سے پتہ چلا کہ ایگل کیا پلان کرتا پھر رہا ہے۔ وہ مجھے، حبیب اور حرب کو تمہاری نظروں میں دغا باز بنا کر ڈیک کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے پہلے شک تھا، مگر اب یقین ہے کہ ایگل ISI کا بندہ ہے۔ شاکر نے جذباتی ہوتے تیز تیز لہجے میں کہتے بات مکمل کی۔ منہاج الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم خود سوچو، جب ایگل اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں تو اس کو کیوں نکالا ہے ماز پلازا سے؟ ایگل جب منشیات کی سمگلنگ کرتا ہے، پیچھے سے پولیس کی ریڈ پڑ جاتی ہے۔ جب خودکش حملہ آوروں کی حقیقت اور ان کی تربیت کے اسکولوں کا ایگل کو پتہ چلا، پولیس آرمی نے پھر وہاں آپریشن کر ڈالا۔ یہ سب ایک ہی اشارے دے رہے ہیں۔ جب حرب نے اس لڑکی کو ایگل کی پناہ میں دیکھا تو ایگل نے اسے بھی مار ڈالا، پھر حبیب کو بھی۔ احماس کو الجھتے دیکھ کر وہ آرام آرام سے ایک ایک پتا پھینکنے لگا۔ منہاج کی اب وہ حالت تھی کہ اڑ کر ایگل کے پاس پہنچ جائے اور قبر سے حبیب کو نکال کر سچ اگلوا لے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس روز پولیس کے تمہارے کارخانے پر حاضری بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی؟ تمہیں ایگل کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا۔ منہاج کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو حواسوں پر اتنا سوار کر چکا تھا کہ اس کے آس پاس موت منڈلا رہی تھی اور اسے خبر ہی نہ تھی۔ انس دوپہر کا کھانا باہر سے لایا تھا۔ میز پر کھانا سجاتے اس نے سامنے صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی نیلم کو دیکھا، جو ٹی وی پر شاید کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ بالکل اندر گھس چکی تھی، آس پاس کے ماحول سے بیگانہ۔ آ کر کھانا کھا لیں، انس نے چمچ پلیٹ میں بجاتے اسے متوجہ کیا۔ لاؤنج کافی بڑا تھا اور کچن کے پاس 4 کرسیوں والا ڈائننگ ٹیبل تھا۔ وہ اٹھ کر یہیں چلی آئی۔ ٹائیگر کو بھی بلا لائیں؟ اس نے کمرے کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ آپ کی مہربانی، میں خود ہی بلا لاتا ہوں اسے۔ وہ بیزاری سے کہتا سالن کا ڈونگا رکھ کر پلٹنے لگا تھا جب نیلم نے پکارا۔ جی، اس نے بادل نخواستہ کہا۔ آپ تو جاتے ہوں گے نا اپنے پرانے گھر؟ آپ ہی، بابا سب کیسے ہیں؟ انس نے اس کی آنکھوں میں اپنوں کی جدائی کی نمی محسوس کی تھی۔ ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس نے گہرا سانس لیتے کہا۔ ٹائیگر نے آہل بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ESP آہل کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور اس کے پیچھے ٹائیگر کا کوئی ہاتھ نہیں۔ مگر آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ٹائیگر نے کیا؟ انس الجھا۔ انہوں نے ہمیں دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو آہل کے ساتھ کیا، اس نے انگلیاں مروڑتے کہا۔ ڈونٹ وری، پرانی بات ہے، آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ انس نے اسے مطمئن کیا اور کمرے کی راہ لے لی۔ نیلم کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد انس آیا اور کھانے کی ٹرے تیار کرنے لگا۔ کھانے میں مصروف نیلم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میجر نہیں آ رہے؟ اس کے سوال پر انس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں دیں، ہم لے کر جاتے ہیں۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، انس ٹرے میں پانی کا گلاس رکھتے بولا۔ OMG، آپ یہ کھانا دیں گے ٹائیگر کو؟ اتنے مسالے والا؟ نیلم نے ٹرے کی جانب دیکھتے کہا۔ ٹائیگر میٹھا نہیں کھاتا، پرہیزی کھانے میں دلیا، سویاں یا پھر بریڈ دودھ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور وہ ایسا کچھ نہیں کھاتا۔ اس نے ٹرے اٹھاتے کہا۔ ادھر دے، ہمیں دے نا۔ اس نے ٹرے زبردستی انس کے ہاتھ سے تھام لی، پھر کچن کاؤنٹر پر لے جا کر رکھ دی اور فریج سے دودھ نکالنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ انس کچن کے وسط میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ آپ کھانا کھائیں، ٹائیگر کو کھانا ہم خود دے آئیں گے۔ اس نے دودھ کی پتیلی چولہے پر چڑھاتے کہا تو انس شدید بھوک کی وجہ سے چپ چاپ جا کر کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ چلو لیتے ہیں تمہارا بھی ایک امتحان۔ احماس نے شاکر کی جانب دیکھا جو اس کے اطمینان کو دیکھ کر چونکا تھا، مگر سنبھلتے ہوئے بولا۔ ہر امتحان منظور ہے، میری بات غلط نکلے تو تمہاری بندوق میرا سینہ، اس نے با آواز بلند کہا۔ اوکے، لیٹس سی۔
मिनहाज ने फाइल्स मेज़ पर उठा लीं। चलो, उसने शाकिर से कहा और ख़ुद आगे चल पड़ा। कोट का बटन लगाते वो हार्डवुड के फर्श पर थम थम करते कदम रख रहा था। शाकिर भी उसके पीछे ही कदम उठाता निकल गया। लिफ्ट में दाखिल होते भी एमाज खामोश रहा, यहाँ तक कि एमाज प्लाजा के टॉप फ्लोर्स में से एक पर लिफ्ट जा रुकी। लंबी राहदारी से गुजरते एमाज के पीछे उसके ही 2 गार्ड्स चल रहे थे, जबकि शाकिर के गार्ड्स नीचे ही रह गए थे। कॉरिडोर के अख्तिताम पर जो पहला कमरा आया, एमाज ने उस पर मौजूद फिंगरप्रिंट लॉक अपने अंगूठे से खोला। आओ, शाकिर को तजब्जुब का शिकार देकर उसने मुड़ते कहा। शाकिर कमरे का जायज़ा लेता अंदर आ चुका था। डार्क लेमन और लाइट पैरेट कलर के खूबसूरत कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते कमरे को डेकोरेट कर रखा था। बैठो, एमाज के हुक्म पर वो नासमझी से उसे देखने लगा। कम ऑन शाकिर, अभी तो स्टार्ट है। वो हंसा। क्या जताती हंसी थी उसकी। शाकिर खामोशी से कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गया। गुड। एमाज ने पिस्टल निकाली और दरवाज़ा बंद करने चल पड़ा। गार्ड्स दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। शाकिर ने उसे दरवाज़ा बंद करते देख अपने दाईं पैर को बाईं टांग पर रगड़ते वहाँ मौजूद हथियार का यकीन करना चाहा, और जब यकीन हो गया तो वो मुतमईन सा बैठ गया। मगर एमाज की ज़ीरक नज़रें उसका इत्मीनान भांप गई थीं। सेल फ़ोन, पिस्टल, नाइफ़ सब निकाल कर यहाँ रख दो, मिनहाज ने रिवॉल्वर लोड करते कहा। शाकिर ने दांत पीसे और दिल ही दिल में उसे चंद गालियों से नवाजा। हरी अब, उसने पिस्टल करोख उसकी जानिब करते धारने के अंदाज में कहा तो उसने सब कुछ निकाल कर रख दिया। मिनहाज ने अपना सेल फ़ोन निकाला और कोई नंबर तलाश करने लगा, जबकि नज़रें सामने बैठे शाकिर पर मरकूज़ कर रखी थीं। लाल शहबाज कलंदर पर बहुत रश है यार, इतने लोग जमा हो गए हैं और तुम्हें पता है ना कि लोगों के इस रश और हुजूम से मुझे कितनी उकताहट होती है। दूसरी जानिब पता नहीं कौन था, मिनहाज ने ये अल्फाज उसे कहे थे। हा 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 यार, बहुत समझदार हो मेरे चीते। फिर उम्मीद रखूं तो मेरा फेवरेट म्यूज़िक बजाने वाले हो, उसने एक बेहंगम कहका लगाने के बाद कहा। धमाका ऐसा हो कि 100 से कम की तो बात ही ना हो, उसने एक और हदायत दी। हा 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 हाँ, आज ही रात तक। उसने मज़ीद कोई बात किए बग़ैर कॉल काट दी। फिर हैरान नजर आते शाकिर के पास गया और सोफ़े की सीट पर बिल्कुल उसके करीब अपना दायां पैर रख दिया। घुटने पर कोहनी रखे हाथ में थामे रिवॉल्वर का ट्रिगर उंगली में घुमाते उसने शाकिर को सर्द निगाहों से देखा। अगर तो तुम हुए ISI तो आज मैं देखूंगा तुम्हारी बेबसी, तुम्हारी बातों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। ये 5-6 घंटे बाद पता लग ही जाएगा। और उसे अपने इरादों से आगाह कर रहा था। वो उसे अपने इरादों से आगाह कर रहा था। शाकिर के लब मुस्करा दिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पूरे पाकिस्तान को आग लगाओ या सिर्फ एक दरबार को। उसके उस कदर बशाश लहजे पर एमाज सीधा खड़ा हो गया, फिर कुछ भी कहे बिना पलटा और दरवाज़ा खोला। एक गार्ड अंदर आया और शाकिर की पिस्टल और दूसरी अशिया उठाने लगा, फिर बाहर निकल गया। उसके बाद एमाज भी चला गया। दरवाज़ा बंद हो चुका था। शाकिर ने गहरा सांस लेते खुद को पुरसकून किया और सोफ़े की पुश से टेक लगाते उसके हैंडल पर उंगलियां बजाने लगा। किसी और के आंगन में शोला फेंक आया है, नादान समझ रहा है मेरा चमन जलेगा। उसने शीशे के खूबसूरत से बोल में सवैयाँ निकालीं। भाप के असर से उसकी बाएं हाथ की जली उंगलियों की जलन में मज़ीद इजाफा हो गया था। सवैयाँ उबालकर उसमें से पानी निकालते उसकी उंगलियां गर्म पानी से जल गई थीं। आंसू गालों पर बहने लगे थे। पहली बार उसने ऐसा कोई काम किया था, वरना चाय के सिवा कभी उसने कुछ नहीं बनाया था। ट्रे उठाकर वो बाहर आई। अनस गायब था, शायद किसी काम से गया था। वैसे भी दोनों घर पर कम ही टिकते थे, उनका काम ही ऐसा था। वो कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद था। उसने नॉक करने की जहमत नहीं की थी। उसका अंदाज़ा था कि वो लेटा होगा, आराम कर रहा होगा, मगर चैन उसकी हड्डी को कहाँ था। आप रेस्ट क्यों नहीं करते? नीलम ने फ़ाइल की स्टडी में गर्क टाइगर को देखकर झंझलाते हुए कहा। उसके बाईं जाने भी 2 फाइल्स और लैपटॉप पड़ा था। पास एक डिवाइस थी जिससे नीलम नावाकिफ़ थी। मेजरास ने कोई जवाब नहीं दिया, फ़कत मुंह के जाविये बिगाड़ने पर ही इक्तफ़ा किया था। इसे हटाएं, हमें ट्रे रखनी है। नीलम अब तक ट्रे पकड़े खड़ी थी। आपको किसने कहा था ये सब करने को? वो नागवारी से कहता फाइल्स हटाकर ट्रे रखने की जगह बनाने लगा। ये क्या है? किसने बनाया? मैं ये नहीं खाऊंगा। उसके तेवर बिगड़ चुके थे। ये सवैयाँ हैं, मैंने बनाई हैं और ये आपको खानी पड़ेंगी। नीलम ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया और बेड के किनारे पर टिक गई। ले जाएं इसे। वो लैपटॉप उठाकर गोद में रखने लगा। मेजरास प्लीज़ खा लें, आप सुबह से भूखे और मेडिसिन भी लेनी है। मिसाले वाला खाना ज़ख्मी हालत में नहीं खाते। वो तेज़ तेज़ बोल रही थी। हल्का हल्का गुस्सा भी उसके लहजे में नुमाया था, मगर मेजर आस अब फाइल भी थाम चुका था, मतलब अपने काम में फिर से गर्क हो गया। छोड़ें इसे। नीलम ने लैपटॉप झपटने को हाथ बढ़ाया ही था कि मेजर आस ने सख्ती से उसका बायां हाथ थाम लिया। गुस्से से उसकी जानिब देखने लगा। आह! नीलम के मुंह से सिसकी निकली।
وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو میجر آس کے مضبوط ہاتھ میں سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کی جلی انگلیاں بری طرح مڑ چکی تھیں۔ میجر آس نے بھی اس کی سرخ ہوتی نازک مخروطی انگلیاں دیکھیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس کی گرفت یکدم نرم پڑی۔ انگلیوں کی لال لال پوروں پر میجر آس نے ہلکے سے اپنے دائیں انگلی پھیرتے پوچھا۔ نیلم جو یکٹک اسے دیکھ رہی تھی اس کے لمس پر کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا۔ جل گیا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ بہت دھیمی تھی۔ کیسے جلا؟ میجر آس کی نظریں اس کی جھکی پلکوں پر تھیں۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑی تھی جبکہ وہ سابقہ پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ آج کل آپ ہماری بڑی فکر کرنے لگے ہیں؟ وہ واپس اپنی جون میں آ چکی تھی، اٹلا کر بولی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ بھی کڑوے لہجے میں کہتا پہلے والا ہی میجر آس بن چکا تھا۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو بھی ہم سے محبت ہے؟ وہ اپنے ازلی تیکھے لہجے میں بول رہی تھی۔ عجیب تھی وہ، محبت کا اظہار بھی زبردستی کروا رہی تھی۔ وائی آر یو ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ یو آلسو لو می؟ 10 سال پہلے کا کہا کسی کا جملہ میجر آس کے کانوں میں گونجا تھا۔ اس کی رگ رگ میں زہریلا مادہ گردش کرنے لگا۔ اسے لگا لیزا حسن 10 سال بعد پھر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ لیزا مت بنو نیلم، اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹخ دی۔ کون لیزا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی، مگر ٹائیگر کے لبوں سے کسی لڑکی کا نام اس کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ نیلم، میجر آس کے لب دھیرے سے ہلے۔ کیا؟ نیلم کو وہ کہیں اور ہی پہنچا محسوس ہوا۔ کچھ نہیں۔ میجر آس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگا۔ لیزا کون ہے؟ نیلم نے اس کا راستہ روکا۔ بی ان یور لمٹس، وہ اسے سائڈ پر کرتے باہر آ گیا۔ سویاں ویسے ہی پڑی تھیں، اب انگلیوں سے زیادہ دل جلتا محسوس ہو رہا تھا نیلم ابرار کو۔ یہ محبت کا آتش جلایا کس نے ہے؟ اس علاؤ میں صرف دل ہی کیوں جلتے ہیں؟ یہ منظر ہے اسلام آباد کے ایک بڑے اور مشہور کالج کا، جہاں امیر کبیر بزنس ٹائکونز، سیاستدان، انڈسٹریلسٹ اور اونچے عہدوں پر موجود دیگر افراد کے بچے زیر تعلیم ہیں۔ سفیدے کے قدآور درختوں سے گھرا یہ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا لان جس میں فٹ بال میچ کھیلا جا رہا تھا۔ وہ سلیو لیس نیوی بلو شرٹ کے ساتھ وائٹ شارٹس اور قیمتی جاگرز پہنے اپنے سٹیٹس کو صاف شو کر رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت میں ہلکا ہلکا گلابی پن شاید سرد ہوا کے جھونکوں کے باعث پیدا ہوا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے گویا وائٹ للی پر شبنمی قطرے محسوس ہو رہے تھے۔ مغرور ناک اس کی شخصیت کو 4 چاند لگاتی تھی۔ ورزشی جسم کے ساتھ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ پسینہ اب گردن تک آنے لگا تھا، مگر وہ فٹ بال کو ہاتھ سے بار بار زمین کی سطح پر مارتا۔ وہ اچھل کر پھر اوپر آ جاتا اور مخالف ٹیم کے تمام کھلاڑی آس پاس جمع اس سے بال جھپٹنے کو بےتاب تھے۔ جب وہ بڑی ہوشیاری سے اس جھونڈ سے نکلتا، تیزی سے بال کو پیروں کی ٹھوکروں پر جیسے پوری دنیا کو رکھتا تھا، رکھے آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بال اس کی ایک زوردار ٹھوکر سے فٹ بال گول نیٹ میں جا گرا اور اوہ نو کا شور مخالف ٹیم سے اٹھنے لگا۔ اس کے یاقوتی لب فتح مندی سے پھیل گئی۔ پھر وہ میچ کے احاطے سے باہر نکلنے لگا۔ راستے میں آتے اس کی کلاس فیلوز انگوٹھے کے اشارے سے ویل ڈن کہہ رہے تھے۔ وہ باہر کھڑے سپورٹرز میں ہی آ گیا، جہاں اس کا گروپ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی انہی میں شامل تھی۔ وائٹ جینس پر ڈارک پرپل کلر کی شارٹ شرٹ پہنے، بالوں کو جوڑی کی شکل دیے، وہ بھی یہاں موجود ہر دوسری لڑکی کی طرح اپنی خوبصورتی نمایاں کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ کیا، پورا کالج جانتا تھا کہ اس کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جہاں سے گزرتی تھی آنکھیں پتھر ہو جاتی تھیں۔ کئی بار تو شک گزرتا کہ وہ کسی انگریز کی اولاد ہے یا پھر مصر کی ملکہ کلوپترا پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ کانگریٹس آس، سب نے ایک کورس میں کہا تھا۔ ہے یاس، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یو آر گارجیس مین، اس نے آس کا بازو تھامتے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تعریفی انداز میں کہا۔ آس نے نامحسوس انداز میں اپنا بازو چھڑوایا اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ آس، فیئرویل پارٹی کے لیے سب نے اپنے اپنے ڈانس پارٹنر سلیکٹ کر لیے ہیں، بس لیزا رہ گئی ہے۔ جمی پاس پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے شرارت سے بولا۔ سو واٹ، وہ بوتل کا ڈھکن لگاتا بدتمیزی سے بولا۔ آس، ول یو بی مائی ڈانس پارٹنر؟ لیزا نے مخمور لہجے میں کہتے اپنا نازک سفید ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، وہ ترچھی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اپنا بیگ اٹھا کر چل پڑا۔ سب کو اس سے یہی امید تھی۔ لیزا ان کی جونیئر تھی، اس کا تعلق ایک مشہور و معروف ہستی سے تھا جس کا باپ بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام و مقام حاصل کر چکا تھا۔ وہ تو پاکستان میں نہیں رہتا تھا، مگر اس کی بیٹی امریکہ سے پاکستان آئی تھی اور اس کالج میں داخلہ لیتی ہی آس کے پیچھے گویا ہاتھ منہ دھو کر پڑ گئی تھی۔ جہاں وہ ہوتا اس کے گرد منڈلانے لگتی۔ وہ اس کی اس حرکت سے سخت چڑھتا تھا۔ ان کی یہ سٹوری پورے کالج کی زینت بن گئی تھی۔ یہ فسانہ اب ہر کسی کی زبان پر تھا، مگر لیزا حسن کو تو گویا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ ابھی تمام سٹوڈنٹس لیزا حسن کو آس عالم کے پیچھے جاتے دیکھ رہے تھے۔
کرنل انکل نے بیٹے کو کچھ زیادہ ہی نخرے وراثت میں دیے ہیں، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا یہ لڑکا، جیمی نے جلتے ہوئے کہا۔ یہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس تقریباً 17-18 کے تھے، مگر ان کی حرکتیں وہی تھیں جو ہائی سوسائٹی کے نوجوانوں کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مختلف تھا تو وہ تھا کرنل انکل کا بیٹا، اسے زیادہ تر اسٹوڈنٹ کرنل کا بیٹا بھی کہتے تھے۔ نیلے افق پر پرندے چہچہاتے پھر رہے تھے، کچھ ہی وقت رہتا تھا دوبارہ اپنے غول میں سمٹنے کا، لہٰذا من موجی بنے آزادی کی چند سانسیں اور بھرنے لگے تھے۔ کراچی سے تقریباً 180 میل کے فاصلے پر دریائے سندھ کے کنارے یہ زمین تہون شریف کی تھی۔ اسی مقام پر صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کا مزار ہے۔ تنگ تنگ گلیوں سے گزرتے ہیں تو گویا یہاں ہر وقت ایک ہنگامہ، ایک ہجوم برپا رہتا ہے۔ گلیوں کے کناروں پر چھوٹی چھوٹی دکانیں بنیں جن میں میوہ جات پڑے تھے، تو کئی دکانیں تازہ پھولوں کی تھیں۔ گلاب اور کلیوں سے پروئے گئے ہار یہاں حاضری دینے والے لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز تھے۔ دربار پر چڑھائی کی چادریں بھی انہیں دکانوں میں سجی نظر آ جاتی تھیں۔ ہر آنے والا اپنے ساتھ حاجات و تمناؤں کے ڈھیروں لاتا تھا، تو کسی کا ماننا تھا کہ یہاں جالی کی بنی دیوار پر رنگ برنگے دھاگے باندھنے سے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تو کسی کو یہ امید نوافل ادا کرنے سے تھی۔ لال شہباز قلندر کا اصل نام دراصل سید عثمان مروندی تھا۔ ان کا خرقہ تابدار یاقوتی رنگ کا تھا، مطلب سرخ میرون، اسی لیے انہیں لال خدا پرستی کی وجہ سے شہباز اور قلندرانہ مزاج کی بنا پر قلندر کہا جانے لگا۔ مزار کے باہر ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈالا جاتا تھا۔ آس پاس سے بیگانہ یہ دیوانے ایک ہی روحانی گیت پر دھمال ڈالتے نظر آتے ہیں۔ دمادم مست قلندر، یہ گیت دراصل 13ویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے امیر خسرو نے لکھا، بعد میں بلے شاہ نے اس میں ترمیم کی، پھر یہ گیت بہت سے موسیقاروں نے گایا۔ دربار کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب ہے، جہاں بہت سے حاضرین جمع تھے، جن میں بچے، بزرگ اور نوجوان شامل تھے۔ دربار میں ایک طرف نوافل ادا کرنے کی جگہ تھی، جہاں لوگوں کا ایک وسیع ہجوم عبادت میں مشغول تھا۔ یہاں کبوتر بہت منڈلاتے تھے، ایک دیوار سے اٹھتے دوسرے پر جا بیٹھتے۔ یہاں موجود ہر نفس، ہر پرندہ اس بات سے بے خبر تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں یہاں کا منظر الٹ جانا ہے۔ جہاں دھمال پر نوجوان محو رقص ہیں، وہاں پھر نوحے گائے جائیں گے، آہو بقا ہوگی۔ وہ بے خبر تھے کہ ایک ظالم دہشت گرد نے اسلام دشمن عناصر کے ساتھ مل کر کیسا نشانہ لگایا ہے، کیسا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ اس ملک کے محافظوں کے دل جلانے کو وہ نہ جانے کتنے ملک دشمن اور دشمن اسلام کے راستے ہموار کیے جا رہا تھا۔ وہ لان میں پڑے صوفے پر یوں ہی پڑا تھا، آنکھوں پر بازو رکھے ماضی کی جھلکیوں میں گم تھا، جب انس کی آواز نے اسے واپس ہال میں پہنچا دیا۔ ٹائیگر، یہ زوئی شیر خان کون ہے؟ انس کے ہاتھ میں وہی لیپ ٹاپ تھا جو آس لیے بیٹھا تھا۔ اس میں ایک لڑکی کی تصویر بھی تھی جس نے مختصر لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے نین نقش ہو بہو نیلم کی کاپی تھے، 19-20 کا فرق ہو شاید۔ لیزا حسن۔ میجر آس اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی آواز مدھم اور شکست خوردہ تھی۔ انس کو کمرے کی چھت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ واٹ؟ اس کا لیپ ٹاپ تھاما ہاتھ پل بھر کو ڈگمگایا تھا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ صوفے کے سامنے بڑی میز پر رکھا اور آس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اوہ میرے خدا، ہم جتنا اس لڑکی کو مشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں، قدرت اسے اتنا ہی سب میں انوالو کر رہی ہے۔ انس وہیں میز کے پاس نیچے چوکڑی مارے بیٹھ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 7-8 سال پہلے کا ریکارڈ اتنی جلدی کھل جائے گا، بلکہ رپورٹ میں مینشن کر دیا گیا ہے، اور شاید اب نیلم کو بھی ہیڈ کوارٹر جانا پڑے۔ آس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا رکھا تھا، اس کا چہرہ کافی اونچا ہو گیا تھا۔ وہ چھت کو گھورنے لگا۔ میں بھی کہوں تم نیلم سے اتنا روڈ کیوں ہو جاتے ہو؟ اتنے دنوں سے یہ ٹینشن اکیلے جھیل رہے تھے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انس اس کی کیفیت اب سمجھ رہا تھا۔ نیلم کو دیکھ کر میجر آس کو کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا، کس کرب، کس اذیت سے گزرتا ہوگا۔ وہ یہ چہرہ دیکھ کر یہ صرف وہی جانتا تھا، اس کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ انس، میرا صبر جواب دیتا جا رہا ہے، میں شاید اب مزید برداشت نہ کر سکوں۔ میں انسان ہوں، مجھے میری برداشت سے زیادہ کیوں آزما رہا ہے اوپر والا؟ اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھی سے دونوں آنکھیں رگڑیں۔ باہر دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میجر آس نے انس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود دروازہ کھولنے چل پڑا۔ سیاہ چادر میں لپٹا ایک بزرگ تیزی سے اندر داخل ہوا اور میجر آس کی جانب بڑھنے لگا۔ سر، آئی ہیو اے بیڈ نیوز۔ اس کی اڑی اڑی رنگت کچھ اچھا ہونے کا تاثر دے بھی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میجر آس بھی کھڑا ہو گیا۔ سر، شاکر نے وہ فائلز حاصل کر لی ہیں جو میں نے حبیب کی دراز میں رکھی تھیں، اور اس پر سے میرے فنگر پرنٹس بھی مل گئے ہیں۔ شاکر نے حبیب کو اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش میں آپ کو گھسیٹ لیا ہے۔
اس نے ہر نقصان کی گھڑی کو ایگل سے جوڑ دیا۔ اب منہاج آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ جانے اس نے اور شاکر نے آپ کو احماس پلازا بلوانے کے لیے کون سا پلان تیار کروایا ہے۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ چادر اس نے اتار دی تھی۔ وہ گارڈ کی حلیے میں تھا۔ میجر آس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کچھ سوچنے کے قابل کرنے کی کوشش کی۔ دروازہ پھر بجنے لگا۔ انس دوبارہ گیا۔ ان کے 2 ساتھی اور آئے تھے۔ ایسے میں چادریں لپیٹے، سر شاکر کو منہاج نے قید کر رکھا ہے، اوپر کے فلور میں۔ اور وہ رک گیا، اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھنے لگا۔ اور کیا؟ میجر آس غصے سے چیخا۔ صحبن میں لال شہباز قلندر کی درگاہ زائرین سے بھری پڑی تھی۔ روایتی دھمال جاری تھا کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ دھماکہ درگاہ کے اندر ہوا۔ جی ناظرین، خود کا شملہ دربار کے اندر ہوا۔ موجودہ اطلاعات کے مطابق 80 سے زائد افراد شہید اور 250 کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ خبر کسی کے کانوں کو اچھی لگ رہی تھی، مسرت و خوشی فراہم کر رہی تھی، تو وہ تھا منہاج الزحاق اور وہ اسلام دشمن تنظیم جس کے اس کے ساتھ روابط تھے۔ پلازا کے لاؤنج میں بڑی LED پر چلتی یہ خبر سامنے کافی کا مگ تھامے شخص کے سینے میں ٹھنڈک اتار رہی تھی۔ اس کی رگ رگ میں ان مظلوم و بے گناہ لوگوں کی آہیں سرد خون بن کر سرایت کر رہی تھیں۔ اس نے کافی کا مگ اپنے عنابی ہونٹوں سے لگاتے اسکرین کی جانب دیکھا، جہاں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ریسکیو اور ایمبولینس کی کمی کے باعث لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا۔ درگاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ دور دراز سے نیاز کر آنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد زخمیوں اور شہداء میں شامل۔ نیوز اینکر کی دی گئی خبر پہ اس کا کہکہ فلک شگاف تھا۔ مسرت و شادابی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ کہکہے لگاتا اپنے اندر کی خوشی کو باہر کا راستہ دے رہا تھا۔ کافی کا مزہ دوبالا ہو گیا تھا۔ ان مظلوم و بے قصور لوگوں کی آہ و بکا اس کا پسندیدہ ترین میوزک تھا، اور یہی میوزک اس کی روح کی غذا تھی۔ وہ پھر سے حیوانیت پر اتر آیا تھا۔ شاکر یا ایگل جو بھی گیم کھیل رہا ہے اب سامنے آئے گا، جب اپنی عوام کو روتا بلکتا خون میں لتڑا دیکھے گا، جب جلی لاشیں دیکھے گا۔ آنا تو پڑے گا ایگل، تمہیں اپنی اس بے بس مجبور عوام کے لیے۔ آئی ایم ویٹنگ۔ وہ مسکراتی ہوئے جا کر قد آدم کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ LED کی آواز اسی کے والیوم پر سیٹ تھی۔ مظلوم لوگوں کی آہوں سے لطف اندوز ہوتے وہ آرام سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے سینے سے ٹکراتا محسوس کر رہا تھا۔ میجر آس نے مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، لب بھی ایک دوسرے میں مدغم تھے، دماغ کی رگیں ابھری پڑی تھیں۔ جتنی آہیں سسکیاں وہ سن سکتا تھا وہ اس کی برداشت سے زیادہ تھیں۔ 20 بچے شہید۔ ایک اس کی حالت، اس پر متضاد نیوز اینکر کی بار بار دل دہلا دینے والی خبر۔ ٹی وی پر بے گناہ و مظلوم لوگوں کی آہ و بکا کی آوازیں سن کر نیلم بھی باہر آ گئی تھی، مگر اپنی پریشانی میں وہ سب اسے نہ دیکھ سکے تھے۔ سر، منہاج نے یہ کھیل اس لیے کھیلا ہے کہ ہم منظر عام پر آ جائیں، ایک ایجنٹ نے افسردہ آواز میں کہا۔ کسی کا بھی حال میجر آس سے مختلف نہیں تھا۔ خون کی جو ہولی درگاہ پر کھیلی گئی تھی اس نے ان سب کے دلوں کا خون خشک کر دیا تھا۔ درگاہ کی در و دیوار لال رنگ پکڑ چکے تھے۔ لاشوں سے لپٹے اپنے پیاروں کو روتے لوگ ان کے دلوں پر آریاں چلا رہے تھے۔ احماز یہی چاہتا ہے نا کہ میں منظر عام پر آ جاؤں، تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے فیصلے نے نیلم ابرار کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل دیا تھا۔ میجر آس اپنی نشست چھوڑ کر اب کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا جب نیلم کے پتھر وجود میں حرکت ہوئی۔ میجر، آپ نہیں جائیں گے؟ وہ دونوں بازو پھیلائے اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ باقی 3 افراد کے ساتھ انس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ وہ تینوں اپنے سینئر گروپ لیڈر میجر آس کے لیے کم عمر حسین لڑکی کی ایسی کارروائی دیکھ کر ساکت ہو گئے تھے۔ ہٹو راستے سے۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ اس نے نیلم کو بے دردی سے بازو سے دبوچتے راستے سے ہٹایا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ نیلم نے اس کا بازو تھام لیا۔ آپ مت جائیں میجر آس، وہ آپ کو مار دے گا، نیلم نے روتی ہوئے کہا۔ اس کا ایک بازو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا، مگر پھر بھی اس کی گرفت کمزور تھی۔ اتنا پاگل نہیں ہوں میں، تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ میجر آس نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ نہیں جائیں گے، نیلم پھر اس کے سامنے آتی چلا کر بولی۔ اس کا دوپٹہ اس کھینچا تانے میں زمین کو سجدہ کر چکا تھا۔ وہ سب بھی جانے کو تیار تھے، مگر لیڈر کا حق پہلے تھا، اور جب لیڈر کی ہی راہ میں وہ رکاوٹ بنی کھڑی تھی تو وہ سب کیسے ہل پاتے؟ آپ گئے تو ہم خود کو مار لیں گے۔ اس کی بات پر گویا وہاں موجود ہر شخص سن ہو گیا تھا، سوائے میجر آس کے۔ اس کے جلال کو اب صحیح معنوں میں دعوت دے چکی تھی۔ تم؟ میجر آس شدید طیش کے عالم میں اس کی جانب بڑھا۔ سر، اس سے پہلے کہ میجر آس کوئی رد عمل ظاہر کرتا، ایک ساتھی کی بھاری آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ واٹ ہیپنڈ؟ وہ پتھریلے تاثرات لیے پلٹا۔ سر، ایجنٹ 46 آ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھتے اطلاع دی، جس پر گھر کے باہر کے مناظر کی فوٹیج صاف دکھائی دے رہی تھی۔
मगर वो कैसे आ सकता है? आस नीलम को मुकम्मल फरामोश कर चुका था, जबकि वो अभी तक दरवाजे से लगी खड़ी थी, जैसे ना किसी को अंदर आने देगी ना बाहर जाने देगी। सर, आई थिंक वी शुड बी रेडी फॉर एनी बैड न्यूज़। वो सोफे पर गोद में लैपटॉप लिए जाने क्या क्या करता उन्हें कुछ बुरे होने के तासुरात दे रहा था, जबकि बाकी सब उसके आसपास ही जमा थे। मेजरास कुछ फासले पर खड़ा किसी सोच में गर्क था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, सबसे पहले वो आगे बढ़ा, नीलम को कलाई से पकड़कर खींचते दरवाजे के आगे से हटाया और मुकफ्फल दरवाज़ा वा कर दिया। टाइगर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। मिनहाज के गार्ड ने 44 और 42 की लोकेशन फाइंड कर ली है। मिनहाज को पता लग चुका है कि ईगल के रूप में कोई ISI का बंदा ही था, और ये भी कि वो इसी जगह है। उसने किसी SHO से रब्ता किया है। वो चंद मिनट बाद ही घर पर धावा बोल देंगे। जब पुलिस वर्दी में मलबूस अफराद हमला करेंगे तो खुल्लम खुला गोलियां चलेंगी। हम जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे। वो बुलेट प्रूफ जैकेट में मलबूस था, गोया जंगी मैदान से ही आया था। अब क्या हम डर कर भाग जाएं? एजेंट 42 बेफड़ते हुए बोला। उससे अपने साथी से इख्तिलाफ था। कम ऑन एजेंट 42, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। खून खराबा करना हमारा मकसद नहीं है। अगर हम सब मंजर आम पर आ गए तो आधे हम मारे जाएंगे, आधी पुलिस। एमास का कुछ भी नहीं जाएगा, और टाइगर को हेडक्वार्टर से ऑर्डर है उस गर्ल की सेफ्टी के, और ऐसे में ये मिनहाज के हाथ लग गई या किसी बुलेट की नज़र हो गई तो हम इदारे को क्या जवाब देंगे? वो उनसे सीनियर और ज़्यादा काबिल होने की वजह से मामले की संगीनी बयान कर रहा था। उन सबको एक दूसरे के नाम तक ना मालूम थे, तभी कोड नेम रखे थे कि मुबादा कोई एक दुश्मन के हत्थे चढ़ जाए तो तशद्दुद बर्दाश्त ना होने की सूरत में अपने दूसरे साथी का राज ना बता दे। मेजरास आगे का लाई अमल सोच रहा था और वो सब आपस में बहस में मसरूफ़ थे। अपने लीडर के अगले इकदाम के मुंतज़िर थे। एजेंट 46 आगाह करने का शुक्रिया और सामान का भी। अब तुम जाओ। मेजरास ने उसे हुक्म दिया। वो उसे सैल्यूट करता निकल गया और स्याह रंग का बैग वहीं छोड़ गया जो वो अपने साथ लाया था। सब जैकेट्स ज़ेबतन करो और धीरे धीरे मुख्तलिफ गेटअप्स में निकलना शुरू करो। एजेंट 41, तुम हार्ड कापी मटेरियल बस्ट कर दो और सारी डिवाइसेस भी गायब कर दो, और GPS ट्रैकर्स भी ले जाना। मुझसे मुकम्मल राब्ते में रहना। मैं अपनी लोकेशन बताकर आगे का प्लान समझा दूंगा। निकलो तुम भी, वो जल्दी से बोला। अनस कमरे की तरफ बढ़ गया। एजेंट 42 एंड 44, तुम लोग गायब हो जाओ। तुम लोगों के तो फिंगरप्रिंट्स भी एमास के हाथ लग चुके हैं। उसके अगले हुक्म पर वो दोनों अपनी दाढ़ी मूछें उतार कर गेटअप बदलने लगे। तुम सब यहाँ की इतलात एजेंट 41 को दोगे, ओके? उसने एक बार फिर सबकी जानिब देखते कहा और टेबल पर पड़ी वाहिद जैकेट पहनने लगा। उसके बाद रूम में गया और स्याह रंग का कोट पहन लिया। उसकी जैकेट छुप चुकी थी। स्विचेबल नाइव्स अपने जोगर्स के तलवों और मोज़ों में छुपा लीं। रिवॉल्वर भी पैंट की पिछली पॉकेट में डाल लिया। कुछ बुलेट्स उसने अंदरूनी जेबों में छुपा लीं। तकरीबन सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे और वो परेशान और हैरान सी बुत बनी खड़ी थी। हालात ऐसे थे कि उससे अब कुछ भी ढका छुपा नहीं रहा था। अगर कमरे में अनस के पास भेजते तो सारा डाटा उसके रिकॉर्ड में आ जाता। बहरहाल उसका लाउंज में ही रहना बेहतर था। अनस ने एक लोहे का बड़ा सा तसला किचन शेड्स के नीचे से बरामद किया और उसमें फाइल्स, चार्ट्स, मैप्स रखकर पेट्रोल छिड़का और अपने साथियों को देखा जो सब निकलने को तैयार थे। हर एक मेजरास को सल्यूट करता निकल गया। उनके पास वक्त बहुत कम था। मेजरास ने स्याह रंग बैग में लैपटॉप, GPS ट्रैकर, सेल फ़ोन और पाकिस्तानी करेंसी भरी। 2 चिट पैक रखे और जिप बंद कर दी। वो जो अभी तक लाउंज के दरवाजे से कुछ साइड पर खड़ी थी, हैरत से उसे देखने लगी। ये ओढ़ लो। मेजरास ने स्याह रंग की बड़ी सी चादर उसको थमाई। चादर थी या कपड़े का था, नीलम फैसला न कर पाई। चादर थामे तक जबजुब का शिकार नजर आ रही थी। वो जो कभी चादर ओढ़ती थी वो भी दुपट्टे की जितनी होती थी, जिसे संभालना कभी उसने सीखा ही नहीं था। अनस, सबके निकल जाने के बाद मेजरास ने उसे पुकारा। डोंट वरी टाइगर, मैं हैंडल कर लूँगा। 10 मिनट हो चुके हैं, तुम लोग निकलो। वो अब पेट्रोल पूरे किचन पर छिड़क रहा था। टेक केयर। अनस ने किचन से ही खड़े उसे सल्यूट किया तो वो ज़बरदस्ती मुस्करा दिया। चलो। नीलम ने चादर को शानों पर डाला हुआ था। मेजरास की तेवरी चढ़ गई। ज़ुबान चलती है तुम्हारी, दिमाग नहीं? उसने गले में लटका नीलम का दुपट्टा खींचकर अनस की तरफ उछाल दिया। इसे भी जला दो। फिर सुर्ख चेहरे लिए नीलम की जाने मुड़ा और चादर से उसका सर ढांप दिया और एक पल्लू से थमाते बोला, चेहरा ढांप लो इससे। अब ये चादर उतरनी नहीं चाहिए और चेहरा भी नजर न आए। वो दुरुस्तगी से बोला तो नीलम ने उसके हाथ से चादर का दूसरा पल्लू थामते नाक और होंठ छुपा लिए। स्याह चादर से अब बस हरे रंग के नैन कटोरे झांक रहे थे। आओ। मेजरास ने उसका हाथ थामा और तेज़ी से कमरे की जानिब बढ़ गया, जहां नीलम के ख्याल में उसके 2 साथी और थे। मगर अंदर दाखिल होती उसे कमरा खाली और बिखरा मिला। साथ ही कमरे से अजीब किस्म की गंदी बदबू आ रही थी। वो इस तरह उसे साथ घसीटता वॉशरूम में घुस गया। उसका हाथ छोड़कर मेजरास ने वॉशरूम का दूसरा दरवाज़ा खोला और बैग पर गिरफ्त मजबूत करते नीचे छलांग लगा दी। तकरीबन 8 फीट के फासले के बाद जंगला लगा था। लोहे की ग्रिल में बड़े बड़े डब्बे थे कि अगर ज़रा भी बेहतियाती होती तो छलांग मारने वाले की टांग फंस जाती।
छलांग मारो जल्दी, उसने नीचे झांकती खौफजदा नीलम से कहा, जिसके हाथ से चादर का पल्लू भी छूट चुका था। हम नहीं, उसकी ज़ुबान में लड़खड़ाहट पैदा होने लगी। घर में आग फैलने वाली है, बाहर पुलिस आ चुकी है, जल्दी करो, वो धाड़ा। नीलम को सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ें आने लगीं, ठक ठक हो रही थी। अनस किचन में तीली फेंक कर कब से छत पर जा चुका था। वहाँ से आसपास की छतें फैलाकर किसी दूर गली में उतरना उसके लिए बाईं हाथ का काम था। छलांग मारो नीलम, भरोसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसने नरमी से काम लिया। उसे बस काम लेना था। वो जिस तरह चाहे अपना काम निकलवाने में माहिर था। नीलम ने उस पर भरोसा करते छलांग मार दी, इससे पहले कि उसके पैर जंगले को छूते। मेजर आस ने उसे कमर से पकड़ते हवा में ही मुअल्लिक रहने दिया। उसने डरते डरते आंखें खोलीं। कोई और वक्त होता तो वो इस गुर्बत पर बेहोश हो चुकी होती। मेरे पीछे पीछे आती जाओ। उसने ईंट पर पैर रखकर ऊपर वाले दरवाजे को बंद करते कुंडी लगाई। वो हैरत से उसकी जिम्नास्टिक देख रही थी। उसने फिर से जंगले पर छलांग मारी जहाँ नीलम खड़ी थी और उसकी जानिब देखे बगैर जंगले पर बनी खिड़की का ताला खोलने लगा। उसके हाथ में छोटी छोटी चाबियों का गुच्छा सा था। ग्रिल का छोटा सा हिस्सा खुलने के बाद नीचे एक और ऐसा ही जंगला था। मेरे पीछे तुम्हें छलांग लगानी है, जल्दी, ओके। वो जंगले पर घुटने टेके बैठा उसकी जानिब मुड़ते बोला। उसके दोनों साथी भी यहीं से निकले थे, बाकी छतों से। मेजरास ने छलांग लगाई। अब उसकी बारी थी। आओ, उसने दोनों बाजू ऊपर उठाते सरगोशी में कहा। नीलम ने उस पर भरोसा करते एक और छलांग मारी। मेजर आस ने साबका तरीके से ही उसे थामते बचाया और फिर 2-3 छलांगे मारने के बाद ऊपर वाले जंगले पर पहुंचा। बैग नीलम के पैर के पास पड़ा था। जंगले पर लगी एक लोहे की राड पर गिरफ्त करते उसने जंगले का खुला हिस्सा फिर से लॉक किया। वो हवा में मुअल्लिक था। उसके कदमों से 2 फीट नीचे वाले जंगले पर नीलम खड़ी फटी फटी निगाहों से उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। उसने छलांग मारी, नीलम के पास पड़ा बैग उठाया और फिर से उसी तरह जंगला खोला और छलांग लगाई। यही अमल 2 बार फिर दोहराने के बाद वो लोग किसी तहखाने में उतरे थे। मगर बाद में नीलम को अंदाज़ा हुआ कि ये ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद घर का स्टोर रूम है। मेजरास ने कंधे से 2 ठोकरें मारते जाम दरवाज़ा खोला। एक छोटी सी राहदारी में नीलम को हाथ से पकड़ते घसीटते निकलने लगा। फिर जीन्स की पिछली पॉकेट से रिवॉल्वर निकाला और लोड करने लगा। ट्रिगर पर गिरफ्त मजबूत करते वो सफ़ेद रंग का छोटा सा दरवाज़ा खोलने लगा। उकाबी निगाहें बाहर गंदी सी तंग गली पर दौड़ाने के बाद पीछे मुड़े बगैर उसका हाथ फिर से थामते बाहर निकल गया। सड़क ख़त्म होने पर उसने दूर से दिखते मेन रोड पर नज़र डाली, जहाँ पुलिस के अफराद की एक बड़ी तादाद जमा थी। उसने ईयरफोन कान में सेट किया। एसपी बिलाल, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? वो दांत पीसते बोला। सॉरी सर, ऊपर से ऑर्डर आए थे, पुलिस भेज दूँ? SHO बिक गया है। एमाज को शक होता तो मैं भी जाता, और मिशन भी। आप अपने अमल में आज़ाद हैं, ये सारे रिश्वतखोर हैं। उसकी तकरीर पर मेजरास ने 2 हर्फ भेजते राब्ता मुनक़ता किया। चादर ठीक करो। दबी दबी आवाज़ में खुराते उसने नीलम को खूनख्वार नज़रों से घूरा। सॉरी। उसने जल्दी से चादर दुरुस्त करते चेहरा छुपा लिया। उसका पूरा वजूद वैसे ही चादर ने ढांप रखा था। वो एहतियात से चलते मुखालिफ समत को बढ़ने लगा, मगर वहाँ रुकते ही एमाज के गार्ड्स का पहरा मिला था। नीलम के साथ वो छतें नहीं फैलांग सकता था, वरना कब कब अपने साथियों के साथ गायब हो जाता। देखो, बगैर किसी हिचकिचाहट के आराम से मेरे साथ चलना, ऐसे पोज करना जैसे हम यहाँ से गुजर रहे हैं, बस, ओके। नीलम ने उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ पर ज़ोर से सर हिलाया। वो तो वैसे ही कांप रही थी। कहाँ उसने कभी गोली की आवाज़ नहीं सुनी थी और कहाँ जंगी मैदान का हिस्सा बन गई थी, जहाँ हर तरफ बंदूकें, गोलियाँ और मौत की सी दहशत थी। उसने हैंडगन अंदर रखी और बैग से एक अरबी रुमाल निकालकर पठानों की तरह सर पर बांध लिया। नीलम का हाथ थामे गली से निकलने लगा। वो दोनों आराम से चलते जा रहे थे। एक गार्ड ने उनको देखकर दूसरे को आंखें घुमाई और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। मेजरास ने भांप लिया कि वो उनका पीछा करना चाह रहे हैं, मगर कदमों की रफ्तार नॉर्मल रखी। उसने हाथ में पहनी रिस्ट वॉच पर कुछ नंबर्स डायल किए। दरअसल ये रिस्ट वॉच मोबाइल था जो उसने स्लीव्स में छुपा रखी थी। वो बगैर देखे टाइपिंग कर रहा था। उसे हर फंक्शन अजबर हो चुका था। इतनी महारत थी उसके अंदाज में कि साथ चलती नीलम भी जान न सकी कि वो किसी से राब्ते में है। उसके पीछे चलते गार्ड की पीठ में हवा में छोड़ा चाकू लगा और वो धड़ाम की आवाज़ से ज़मीन बोस हो चुका था। मेजर आस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था ये किसने किया है। चीख की आवाज़ पर नीलम ने पीछे मुड़ना चाहा तो मेजर आस ने उसका नाजुक मोमी हाथ बेदर्दी से मरोड़ा। श्श, खामोशी से चलो। नीलम ने डुबडुबाई आंखें सड़क पर गाड़ दी। उसे अपने पीछे 2 और मुख्तलिफ आवाज़ों में चीखें सुनाई दी। 2-3 गार्ड्स ढेर हो चुके थे। सर, आगे पुलिस है। उसके ईयरफोन में एजेंसी के कारकुन की आवाज़ उभरी। सर, टर्न लेफ़्ट। उसकी हदायत पर मेजरास मुड़ गया और इसी तरह चंद गलियां मुड़ने और अपने कारकुनों की हदायत पर वो नीलम को लेता दूर निकलता गया और पीछे वो पुलिस और गार्ड्स को अपने साथ मसरूफ़ रखने में कामयाब रहे। एक कारकुन को घुटने में गोली लगी थी,
مگر وہ ان کے بحفاظت نکل جانے پر سکون میں تھے۔ یہ گولیاں تو جیسے اب ان کی خوراک ہو چکی تھیں۔ سڑک کے کنارے بلٹ پروف ٹویوٹا لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ اس کے پاس ایک آدمی عام شلوار سوٹ میں ملبوس نشے میں لگ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا۔ گپ اندھیرا تھا گلی میں، مگر سڑک کے آخری سرے پر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی کے ساتھ اکا دکا لوگ بھی موجود تھے۔ جب وہ پاس پہنچا تو نشے والا آدمی اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ ایسے پوز کرنے لگا جیسے اس سے بھیک مانگ رہا ہو، مگر اس نے میجر آس کو کیز تھمائی تھیں۔ ابھی وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ کسی نے اس کی گردن میں پیچھے سے بازو ڈال دیا۔ میجر آس نے فوری طور پر اپنا ریوالور نکالا۔ نیلم کار کے پاس ہی کھڑی کانپ رہی تھی۔ پولیس وردی میں ملبوس اس بندے نے نشے والے آدمی کو دبوچ رکھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی 2 اور پولیس مین اور 3 گارڈز بھی موجود تھے۔ اب فائر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے بلٹ پستول کی نالی سے آزاد کر دی۔ فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ 1 نہیں 2 نہیں، لگاتار یہ میوزک بجتا رہا تھا۔ میجر آس نے تھر تھر کانپتے اس کے وجود کو دیکھا۔ شش، سامنے مت دیکھنا۔ اس سے پہلے کہ نیلم سڑک کا ہولناک منظر دیکھ کر فلک شگاف چیخ مارتے بے ہوش ہوتی، میجر آس نے اس کے پنکھڑی لبوں پر مضبوط ہاتھ رکھتے ہدایت دی۔ اس کے بھرپور مردانہ وجود کے سامنے آتے ہی سڑک کا منظر چھپ گیا تھا، مگر وہ اب تک خوف و دہشت کے حصار میں تھی۔ آنکھوں کی پتلیوں کے سائز میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ ہٹاتے اس کو بازو سے تھاما اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی طرف آیا۔ اس کے گھومنے کے چکر میں نیلم نے سڑک پر پڑی 4 لاشیں دیکھ لی تھیں۔ گارڈز کے سر مڑے پڑے تھے، وردیاں پھٹ چکی تھیں۔ ایک حوالدار کے سر کے درمیان میں گولی لگی تھی، وہاں سے سیاہی مائل خون کا دریا بہہ رہا تھا۔ سارا روڈ اس مادے سے رنگ چکا تھا۔ نیلم کا دل آنکھوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس کو لگا بھی اسے ابکائی آ جائے گی۔ میجر آس نے اسے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی پیسنجر سیٹ پر دھکیلا اور دوسری جانب سے آتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کے ساتھ ہی جا چکے تھے۔ غداروں میں سے 2 اپنی دردناک موت تک جا پہنچے تھے۔ قانون کے رکھوالے ہی جب قانون کی دھجیاں بکھیرنے لگ جائیں، رشوت خور بن جائیں، تو ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ان کے گھر والے کہیں رشوت کے پیسوں سے اسی کی ٹھنڈک میں سکون کی نیند سو رہے ہوں گے۔ ٹائیگر، ہمارا دل گھبرا رہا ہے۔ ابھی اس نے گاڑی صاف روڈ پر ڈالی تھی کہ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ بی بریو، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ ہمارا دل خراب ہو رہا ہے، ہمیں وامٹنگ۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ میجر آس نے فوراً بریک لگائی۔ تمہیں اس لیے منع کیا تھا کہ مت دیکھنا سڑک پر، اس نے جھنجھلاتے ہوئے بولتے پچھلی سیٹ پر پڑی پانی کی ٹھنڈی بوتل اٹھائی۔ یہ لو پانی پیو۔ نیلم نے بوتل تھام کر پانی پیا۔ ہمارا دل بند ہوا جا رہا ہے، کتنے گندے ہیں آپ لوگ، بے رحم پتھر دل۔ اس کا دل واقعی خراب ہو چکا تھا۔ اگر ہم بھی تمہاری طرح چڑیا کا دل رکھنے لگے تو جی لیس 20 کروڑ عوام نے آزادی کی زندگی۔ وہ ڈیش بورڈ پر کچھ تلاشنے لگا، پھر ایک ٹیبلٹ کا پیکٹ اٹھایا اور نیلم کی جانب بڑھاتے بولا، یہ کھا لو۔ نیلم نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا۔ پکڑو۔ نیلم نے خاموشی سے ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ گڈ گرل۔ میجر آس نے کار پھر سے سٹارٹ کر دی۔ اف ٹائیگر، اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اس کے منہ کے زاویے ایسے تھے کہ میجر آس کی یاقوتی لبوں پر مسکراہٹ مچل گئی۔ یہاں سے ہمارا گھر آتا ہے، اچانک بازار سے گزرتے اس نے کار ونڈو سے جھانکتے کہا، جس کی بلیک کھڑکیوں سے بمشکلی باہر کا منظر دکھ رہا تھا۔ ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں، آپ ہی بابا سے ملنا ہے ہمیں آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اچانک اس کا بازو تھام کر کار رکوانے لگی۔ شٹ اپ، اتنی ڈھیٹ ہو تم کہ میڈیسن کا بھی اثر نہیں دکھا رہی۔ وہ جھنجھلا کر اس کے ہاتھ جھٹکتا بولا، کون سی میڈیسن دی ہے آپ نے ہمیں؟ اس کے صدمے سے بھرپور آواز آئی۔ اف، بھوک سے ہمارے پیٹ میں درد۔ ہاں، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر وہ لڑکھڑا کر سیٹ پر گر سی گئی۔ اب کم از کم 2-2.5 گھنٹے سکون رہے گا، میجر آس کی ہلکی آواز نے اے سی کی ٹھنڈک میں لو دی تھی۔ آج جسے چپ کروایا ہے بے دردی سے، کبھی تمہیں اس کا تکلم یاد آئے گا۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ میں ہمیں پڑھتی جا رہی ہوں۔ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں پہ اگر میں غلط ہوں تو ظاہری بات ہے بہت غلطیاں کروں گی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس ناول کی، تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا۔ آگے کیا ہونا ہے یہ نہیں بتائیے گا، جو ابھی تک ہو چکا ہے اس کو ذرا مجھے کلیئر کر دیں، اور جو عوام شاید اور میری طرح اور بھی تو ہوں گے نا چھوٹے چھوٹے دماغ والے، تو ان کو بھی شاید سمجھ نہ آ رہا ہو۔ اچھا جی، ہوا کیا ہے کہ ایک بندہ ہے شاکر، اب وہ کہاں سے آیا مجھے نہیں پتہ، تو شاید اس نے ہی پلان کیا ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ بھی شاید ISI کا بندہ ہوگا، ہے نا، کیونکہ اسے اتنی ساری باتیں پتہ ہیں، یا پھر وہ را کا ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کسی بندے کے تھرو اپنے گارڈز کو کہا ہے کہ ان کی کوئی پکچرز بنوائی ہیں، اور پھر کہا ہے کہ یہ بتاؤ، دکھاؤ اس کو تاکہ وہ ایگل کو پکڑے۔ تو وہ ایگل کو مارتا ہے، اور ایگل کو کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے لڑکی لا کے دو، اسے مارتا نہیں ہے کہ تاکہ وہ اگر مر گیا تو نیلم نہیں لا سکے گا۔
اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ واپس آ جاتا ہے نیلم کے پاس اور وہاں پر ایک بندہ آتا ہے شاکر, اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو مرے ہیں نا حبیب اور حرب, ان کو ISI کے بندوں نے مارا ہے, کیونکہ وہ دونوں ابھی تک لاپتہ تھے نا, وہ پتہ تو نہیں تھا کسی کو کہ وہ کہاں ہیں, بس اس کے لیے احماس کے لیے وہ لاپتہ ہو چکے تھے. تو وہ کہتے ہیں وہ ISI کے بندے تھے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ISI کے بندوں نے ان کو مارا ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا ثبوت دکھاؤ. تو پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو فائلز وغیرہ ہیں وہ ان پہ فنگر پرنٹس ہی نہیں ہیں اس کی جس کی کبرڈ سے تم نے نکالا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو دھماکہ کرتا ہوں, اور اگر تم ISI کے بندے ہوئے تو تمہیں دکھ ہوگا ورنہ تم خوش ہوگے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ دھماکہ کر دیتے. یار میری نا کوئی خاص سمجھ میں بات نہیں پڑ رہی ہے. ایک بات بتاؤں, یا تو یہ بچکانہ ناول ہے بہت زیادہ, یا یہ بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ ناول ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ مجھے کسی چیز کا سر پیر ہی نہیں سمجھ آ رہا. اب درمیان میں کوئی لینا کی لیزا حسن آ چکی ہے جو کہ نیلم کی طرح لگتی ہے, اور پتہ نہیں, واٹ ایور, آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ انجوائے کریں. مجھے بھی شاید 1-2 ایپیسوڈز کے بعد کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی. ابھی اتنا پتہ ہے کہ میجر آس جو ہے وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے, کیونکہ اس کا پاس جو ہے وہ نیلم جیسی ایک لڑکی جو دکھتی تھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.